MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ الہ بخشے گا اس کو یہ نبی مژدہ سناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ الہ کا یہ کرم ان پر میرے آقا نے فرمایا، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ الہ کا یہ کرم ان پر میرے آقا نے فرمایا، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ مسلم معاشرے میں بچوں کی دینی تربیت، اس عنوان کی وضاحت کے لیے میں فضیلت الشیخ عبدالواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، سیکریٹری جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب اس مبارک مجلس میں جمع ہیں، اور یقیناً یہ جو مجلس ہے قرآن مجید پڑھنے والے طلباء کے ساتھ یہ بہت بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جہاں اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جس کی تلخیص ناظم نے نظم میں پیش کر دیا کہ کتنی مبارک مجلس ہے۔ اسی لیے پہل جب مجھے کہا گیا تو میں نے کہا کہ ضرور اس میں شریک ہوں گے، اس لیے کہ واقعی ایسی مجلس ہے جس میں شریک ہوا جائے اور اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ میں سب سے پہلے یہاں ہمارے ساتھ موجود علماء کرام اور مشائخ کا میں سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں، اور اسی طرح مؤسسِ مرکز السلام لنشر الاسلام حافظ جاوید عثمان ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی جہود کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے صحت میں، علم میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے، آمین۔ آج اس مجلس میں جو چیز ہمارے ساتھ ہے، خاص کر مسلم معاشرے میں بچوں کی تربیت کا انداز کیسے ہونا چاہیے، اس پر مجھے کچھ دیر آپ سے بات کرنی ہے۔ ویسے تو ہمارے ساتھ مہمان خصوصی زہرانی صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ حافظ ملیح الرحمان صاحب ہیں، جن کے پیچھے ہم نے مغرب کی نماز ادا کی، تلاوت کلام پاک بھی سنا۔ یہ سارے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، یا اپنے لیے ایک نمونہ دیکھیں، آئیڈیل دیکھیں، اور خود بھی اس طرح ہونے کی کوشش کریں۔ بچوں کے اندر نقالی کی عادت ہوتی ہے، جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کو لایا جاتا ہے، تعارف کرایا جاتا ہے، تاکہ بچے ایسے لوگوں کو دیکھیں اور ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ اسوہ ہیں، اور ہمارے لیے بہترین اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور جو عنوان ہمارے ساتھ ہے مسلم معاشرے میں بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، تو اسی عنوان کے تعلق سے میں کچھ وضاحت کر دوں کہ یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے۔ جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں یہ ٹوٹلی یعنی پوری طرح سے مسلم معاشرہ نہیں۔ ہم یہاں ہیں ماشاءاللہ، ایک روحانی مجلس ہے، ہر طرف کتابیں قرآن اللہ والے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے ہی چوکھٹ کے باہر آپ جائیں گے تو آپ ایسے بہت ساری چیزیں دیکھیں گے، آپ کے دل و دماغ میں سوالیہ انداز اٹھیں گے، ایسا کیوں ہے، ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ گانوں کی آوازیں، یہ میوزک، یہ آدھ ننگے جسم، یہ آدھ ننگے کپڑے، اور یہ عجیب عجیب طرح کی آوازیں، گالیاں، یہ سب آپ کو نظر آئیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلم معاشرہ تو نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں آپ کو یہ بحیثیت مسلمان کیسے اپنے بچے کی پرورش کرنی، یہ بہت بڑا چیلنج آج کے زمانے میں۔ ہمارے مہمان خصوصی جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں نور الدین عمری صاحب ہیں، انہوں نے تو بچوں کی تربیت کو خاص موضوع بنایا ہوا ہے، کیسے موضوع انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اسی کو لے کر وہ جیتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں اسی پر خطاب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آج کے زمانے میں اس ملحدانہ اور اس ایسے ماحول میں جہاں اپنے بچوں کی اسلامی شناخت مشکل ہے، ایسے وقت میں ہم اس موضوع پر بات کرنے بیٹھے ہیں، تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسے تھا، صحابہ کرام کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ جن کے شوہر کافر ہیں اور بچے سے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ سکھا رہے ہیں، اور شوہر پوچھ رہے ہیں میرے بچے کو بددین مت بناؤ، بیوی کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہارے بچے کو بددین نہیں بناتی ہوں، میں اسے اسلام کی تعلیم دیتی ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے بچوں کے ساتھ جیسے سلوک کیا، جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدمت 10 سنین، میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ جو کام میں نے نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ربیب تھا، میں کھانا کھا رہا تھا اور برتن میں میرا ہاتھ ادھر سے ادھر جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے دیکھو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ۔ میرے نبی نے کھانے کا انداز بتلایا، تربیت بتلائی، اور یہاں تک کہا ان یؤدب الرجل ولد خیر من ان یتصدق بصاع، آدمی اپنے بچے کو ادب والا بنائے، بہتر ہے ایک صاع خیرات کرنے سے۔ اپنے بچوں کو ادب والا بنائیں، تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بچوں کے ساتھ۔ ایک صحابی ایسے تھے جن کو اللہ لوگ پکڑ کے لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بولے یہ درختوں کو، کھجور کے درختوں کو پتھر مار کے کھجور گراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا بچے جو کھجور نیچے گر جائیں اسے کھا لو، پتھر مت مارو۔ بڑے پیار سے ڈانٹا نہیں، شفقت کے ساتھ سمجھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ مثالیں، بچوں کے ساتھ یہ انداز، کبھی مذاق بھی کر لیا، جیسے کہتے ہیں عمیر وہ صحابی جو اپنا ممولا پالتے تھے، یعنی چھوٹا سا ایک چڑیا ہے۔ اب علماء کا فتویٰ ہے کہ مچھلی جو ٹینک میں ہم پالتے ہیں یا پرندے جو ہم پنجرے میں رکھ کے پالتے ہیں، پال سکتے کیا؟ تو آپ لوگ بھی مفتیان ہیں، آپ بھی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ اگر وقت پر آپ اسے چارہ پانی دیتے ہیں تو پالنے کی اجازت ہے۔ تو وہ جو چھوٹے صحابی جن کا چھوٹا سا پرندہ مر گیا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر وہ تمہارا پرندہ کیا ہوا؟ معلوم ہے کہ وہ پرندہ مر گیا ہے، لیکن ان کی دل جوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا، ان سے ساتھ ان کی دل بہلانے کے لیے اچھی باتیں کی تاکہ وہ غم بچے کی دل سے دور ہو جائے۔ برکت، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ باتیں بتائیں۔ میرے پاس شاید ایک 35 منٹ کا ٹائم ہو، یہ کچھ میرے سامنے ایک عربی کتاب ہے جو میں نے آپ کے سامنے لائی ہے، اور اس میں سے صرف ہم پوری نہیں پڑھیں گے، صرف کچھ باتیں ہیں جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور یہ ہمارے ساتھ عربی میں یہ تقریباً 15 منٹ یعنی 15 پیج اس کے ہیں، تو میں صرف نوٹ پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں آپ تمام کو بتا دوں کہ یہ تقریر لیکچر کا وقت نہیں ہے، یہ ایسا وقت ہے ہمارے بچوں کو ہم بتائیں کہ اس دور میں آپ کیسے اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھ سکتے ہیں، کیسے عقیدے میں پختہ ہو سکتے ہیں، کیسے عقیدہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھاؤ، توحید کی کتابیں پڑھاؤ، توحید میں مضبوط کرو، یہ ہر طرح کے فتنے کو یہ نبرد آزما ہو سکیں گے، مقابلہ کر سکیں گے جب ان کو توحید میں پختہ بنا دیں گے۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں، یہاں سے ملتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت کامیاب، بہت منظم، بڑی ڈسپلین کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ مدرسہ چل رہا ہے، بچوں کے اخلاق۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرا بھرا رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اس لیے کہ بچوں کی جو زندگیاں ہیں امانت ہوتی ہیں اداروں کے پاس۔ جی ہاں، جہاں بچے پڑھنے جاتے ہیں، اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں، ایسے بچوں کے اوقات بنائیں کہ ان کے لمحے ویسٹ نہ ہوں، ان کا وقت ضائع نہ ہو، اس لیے کہ ایک بچہ اگر 8 بجے کلاس کے لیے آتا ہے تو اس کی ماں فجر کے بعد سے اس کے لیے کھانا بنانا شروع کرتی، اس لیے کہ وہ جب 8 بجے آئے گا تو کیریج لے کے آئے گا، ناشتہ لے کر آئے گا، اس کے ماں باپ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جو مسجد جاتا تھا برف کے زمانے، ٹھنڈ کے زمانے میں بہت ٹھنڈ ہوتی تھی، ماں اپنے ساتھ لا کر مسجد تک چھوڑتی تھی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو مائیں باپ بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، تو ایسے بچوں کا وقت اگر مدرسوں میں ضائع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ذمہ داروں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو احساس ہو، احتساب ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے بچوں کے زندگی جو بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو اسی لیے مدرسے والے ایسے پروگرام بناتے ہیں کہ کم سے کم مدت میں بچہ حفظ کر لے، اس لیے کہ قرآن حفظ کرنا یہ ایک ضمنی چیز ہے، اس لیے کہ ہم جو سلف تھے 5 سال 7 سال 10 سال کے اندر حافظ ہو جاتے تھے۔ آپ کسی بھی امام شافعی رحمہ اللہ، دوسرے وہ ائمہ کی آپ تاریخ پڑھ لیں، مختصر مدت میں وہ لوگ حافظ ہو جاتے تھے، بعد میں وہ دوسرے علوم میں پختگی حاصل کرتے تھے، ان کو عالم بننا ہے، فاضل بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وہ تو بعد کے حصے ہیں، لیکن عمر کے اول حصے میں وہ حفظ قرآن مکمل کر لیں، اللہ کا کلام ان کے دلوں میں آ جائے۔ اللہ کا کلام جب آ جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ 15 سال تک بچہ حافظ ہوتا رہے، یہ نہیں، وہ تو 1 سال 8 مہینے 1.5 سال حفظ کر لے، اس کے بعد زندگی میں کرنے کے بہت سارے کام۔ اگر عالم بننا چاہتے ہیں تو بڑے سے عالم، فاضل، مدنی، مکی جو بھی بننا چاہیں بڑھیں، لیکن حفظ کے لیے منیمم جتنا ہو سکے۔ ذہین بچے ہیں 1 سال میں حفظ کر لیتے ہیں۔ عمر آباد والوں نے نصاب بنایا 3 سال کا، 3 سال کا نصاب بنایا، پہلے سال اتنے پارے، دوسرے سال اتنے، 3 سال کا نصاب۔ 3 سال زیادہ سے زیادہ ٹائم۔ جو بچے ذہین ہیں وہ 8 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں، اس سے کم میں بھی حافظ ہونے والے طلباء ہیں، 8 مہینے بھی نہیں، اس سے کم میں بھی حفظ کریں۔ تو بہرکیف باتیں بہت ہیں، میں اپنے بچوں سے ہی کہتا ہوں کہ عمر ہماری بہت کم ہے،
ایک ایسے زمانے میں ہم رہتے ہیں جہاں ہم کو بہت سارے کام کرنے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم ان حفاظ قرآن کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی کتاب کا علم آپ کو دیتا ہے، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ قرآن جب آپ کو مل گیا، لوگوں نے کتابیں لکھی، آداب حملۃ القرآن، قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے کیسے ادب ہونی چاہیے، کیسے وہ آپس میں بات کریں۔ قرآن پڑھنے والے ان کی زبان، ان کی حرکات بڑی محتاط کی ہوتی ہیں، زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، لات نہیں چلتے، ہاتھ نہیں چلتے، اس لیے کہ وہ قرآن حفظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن حفظ کرنے والے کو وہ دولتیں دے دیتا ہے کبھی بڑے عالم کو بھی نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، اگر ہم قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اللہ نے قرآن دے دیا ہے تو بقیہ دوسری نعمتیں خود بخود مل جاتی۔ تو اسی لیے قرآن، اسی لیے کہا مچھلی میں کی پانیاں، پانی میں کی مچھلیاں اور وہ چونٹیاں جو سوراخوں میں رہتی ہیں، یہ معلم القرآن کے لیے دعائیں کرتی۔ سبحان اللہ، جو قرآن کا معلم ہے، قرآن پڑھاتا ہے، اس کے لیے وہ دعائیں کرتی۔ تو دوستو عزیزو، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ یہ بہت اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اور ایک ہمارے موضوع کے تعلق سے جو سارے دوسرے ماں باپ، پیرنٹس جو یہاں موجود ہیں، بچے بھی ہیں، کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس میں ہم بحیثیت مسلمان اپنے عقائد، افکار، عادات، اخلاق کی کیسے حفاظت کریں کہ لوگ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں میں نے بتائی، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ رہتے تھے، تو کہا المداعبہ، بچوں کے ساتھ آپ فرینڈلی رہیں، بحیثیت باپ یا بحیثیت بھائی۔ بچے کبھی محسوس نہیں کریں کہ ہم کوئی جلاد ہیں۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے، باپ گھر آتا ہے تو بچے خوف سے ایک دم یہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باپ اپنی محبت کا اظہار نہ کرے تو بچے دوسری طرف مائل ہو جاتے ہیں، جو ان سے گلے لگائے گا اسے سمجھیں گے کہ وہ بڑا ہمدرد ہے۔ تو ایک مشفق باپ بچے کو اپنے دوست کی طرح دیکھتا ہے اور اس پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال میں نے دی، یا عمیر ما فعل النغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تھا۔ اسی طرح الرحمہ، یعنی ہمارے اندر رحمت اور شفقت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی کا وہ بچہ جو آپ کی خدمت کرتا تھا بیمار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، بیٹھے اور اسے اسلام کی دعوت دی، اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس لیے کہ بچہ مسلمان ہو کے مرا ہے، مسلمان ہو کے مرا ہے۔ تو ہمیں بچوں سے شفقت اور رحمت ہونی چاہیے۔ بچوں سے، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو خواہ کی بچوں سے دشمنی ہوتی، بچوں کی گڑبڑ سے۔ مسجد میں آئیں گے، بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں، ایک دم بچوں کو پیچھے دھکیل دیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ بچہ پہلی صف میں کھڑے۔ علماء کا فتویٰ ہے، علماء سلف نے کہا کہ اگر بچہ بھی پہلی صف میں آ جاتا ہے تو وہ جگہ اس کا حق ہے، اسے کھڑنے دینا چاہیے، اسے پیچھے کرنے کا آپ کو حق نہیں، اس آپ کو حق نہیں۔ تو اسی لیے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا ادھر ادھر کچھ نہیں ملا، تو 2 کھجور ملے۔ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، آپ نے حدیث بارہا پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کی زبان سے۔ تو اس عورت نے کیا کیا، یا 2 یا 3، اور یہاں تک کہ اس ماں نے اپنا کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے وہ 2 بچیوں کو دے دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بہت بھلی لگی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ رحم ہے جو اللہ تعالیٰ بچوں
माओं के दिल में डालता है और ये जन्नत में जाने का भी सबब है। तो दोस्तों अजीज़ों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें इस बात का हुक्म देती हैं कि हम अपने अंदर अपने बच्चों के साथ इंतहाई शफ़क़त के साथ पेश आएँ। और इसी तरह एक और चीज़ इस मुआशरे में हम जीते हैं, यहाँ साहिब किताब में एक मिसाल ज़िक्र की है, इफ़शा उस सलाम, हम आपस में एक दूसरे को सलाम करें, सलाम को रिवाज दें। इसलिए कि इस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ बस हाय क्या बोलते हैं हम लोग, वेलकम या हाय, टाटा बाय बाय का ये मुल्क है। तो ऐसे मुल्क में हम अस्सलामु अलैकुम, माशाअल्लाह क्या बेहतरीन दुआएं मेरे नबी ने सिखाई हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए सलामती चाहते हैं, आप अपने एक दूसरे से मिलते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये नहीं कि उसे तोड़ मरोड़ के आप पेश करें। हम लोग अस्सलाम वालेकुम, बाज़ लोग तो क्या बोलते हैं वही समझ पाए, हम तो समझ में नहीं आता है, बोला कि सलाम कर रहा है। बाज़ लोग तो सिर्फ हाथ हिलाते हैं, लेकिन ज़बान से निकलता नहीं है, लेकिन क्या हिलाते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत के मुताबिक बताया कि आप सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम, ये रहमत की दुआएं। अल्लाह अकबर, बाज़ दुआएं पर आप गौर करें तो हमें इतना ताज्जुब हो, सफ़र की दुआ आप पूरी पढ़ें ट्रांसलेशन के साथ, देखिए क्या क्या उसमें माने। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअताइ सफ़र व कआबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फिल माल वल अहल। माशाअल्लाह क्या क्या बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई कि अल्लाह मैं इस सफ़र में कोई ऐसी चीज़ ना देखूँ जो मेरी आंखों को अच्छा ना लगे। तो अपने बच्चों को ये सारी दुआएं हम पढ़ाएं, सलाम करने का अंदाज सिखाएं। और इसी तरह इसमें एक बात इन्होंने कहा, इस्तिहाबुत तिफ़्ली इलल मस्जिद, जब हम मस्जिद जाते हैं तो अपने बच्चों को ले जाएं ताकि मस्जिद की उस इबादतों से, वहाँ जो कुछ देखते हैं उससे वो ये आदी हो जाएं उसके। और इसी तरह एक चीज़ उन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर ईमानी जज्बे को हमेशा उजागर रखें। जैसे उन्होंने एक हदीस यहाँ नकल की, हमने बारहा पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा कि कुन्तु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी में बैठ कर जा रहा था, मैं छोटा सा बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, बच्चे ज़रा सुने मेरी बात, आप भी बच्चे हैं नहीं, माशा। तो कहा इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं ज़रे बाता तुम ना सिखाता हूँ। हमारे ट्रिप्लिकन के लैंग्वेज में बोलना बोले तो ज़रे बाता तुम ना बोलता हूँ, ज़रा सुन लो। अब मैं फसीह ज़बान में मैं आपके सामने कुछ लब कुशाई करना चाहता हूँ, बोले तो क्या बोलेंगे आप, शेख क्या क्या की बोले, हाँ एक साहब चुनचे चुनाचे क्या क्या की बोले। बोला कि हमारे समझ में नहीं आता, बोला कि हम लोग वही बोलते हैं जो हमारे पल्ले पड़े, हाँ जो हमारी समझ में आए। इन्नी उअल्लिमुका कलिमा, मैं चंद बातें तुम्हें सिखाता हूँ। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाह, यानी अल्लाह ताला की हिफाजत का क्या मतलब है। अल्लाह ताला ने जो हलाल व हराम बताए हैं, अल्लाह ताला ने जो फरामीन बताए हैं, इसकी तुम हिफाजत करो। बच्चे हैं, बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से कह दिया गया कि आदमी बच्चों की तरबियत पहले वहाँ से शुरू होती है जब आप अपने लिए शरीक हयात तलाश करते हैं। समझ में आई बात? आप पहले जो अपनी बीवी को ढूंढते हैं, किस लड़की से शादी करनी चाहिए, वो बच्चों की तरबियत का पहला कदम है। हाँ, आप कहा कि आप मोमिना कानिता औरत से शादी करें, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। तो आदमी उस वक्त शादी करे कि मैं नेक औरत से शादी करूं, जैसे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपने सुना, बार बार हम किस्सा पढ़ते हैं। रात में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गश्त पर निकल जाया करते थे, तो एक घर से उन्होंने सुना कि कोई बूढ़ी औरत अपनी बेटी से कह रही कि देखो आज ऊँटों ने दूध नहीं दिया, ऐसा करो कि उसमें थोड़ा सा दूध में पानी मिला लो। तो बेटी ने क्या कहा कि नहीं नहीं, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे उमर अब रात में कहा है, मिला लो ना। लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं, उमर का तो रब तो देख रहा है,
عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ سنا تو صبح اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں جوان ہوتا تو میں اس بچی سے شادی کرتا، اب تم میرے بیٹے ہو، میں تم میں سے کسی کی شادی اس عورت سے کرنا چاہتا ہوں جو نیک ہے۔ تو عاصم مجھ سے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس عورت سے شادی کرا دی جو نیک تھی۔ تو نتیجتاً عمر بن عبدالعزیز اس نسل سے پیدا ہوئے جن کو چوتھے خلیفے کے طور پر مانا جاتا ہے۔ خلیفے یعنی ایسے جنہوں نے ایسا دور دکھلا دیا جو بالکل نیک تھا۔ تو بچوں کی تربیت کا پہلا قدم نیک عورت سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کچھ ایسی بدعتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس بدعتیں، غلط رسموں کا جو سلسلہ چلا ہے، بچے کے پیٹ میں ہوتے ہی ہماری بدعتیں شروع ہو جاتی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حمل آتے ہی کیا ہوتی ہے بدعت؟ غلط رسم کچھ ہوتی نہیں، وہ فروٹ لے جانا، کیا کی کرنا بولتے ہیں۔ تو اب پھر ایسا اگر ہوگا تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ بچے کیسے ایسے صاحب ایمان ہوں گے، ایسے بڑے بڑے کمالات دکھانے والے ہوں گے؟ اب اس کے بعد اللہ رحم کرے، جب نام رکھنے کی بات آتی ہے تو نکاح، مولوی نکاح پڑھاتا ہے، نام گوگل رکھتا ہے، تب مولوی کو نہیں پوچھتے کیا نام رکھنا، نہیں، نام کے لیے پورا گوگل ڈھونڈتے ہیں۔ اب مولوی بولے بھی تو مانتے نہیں، بولا کہ نہیں وہ گوگل میں کیا کہ اچھا معنی بتائے اس لیے وہ نام رکھتے ہیں۔ بولا کہ یہ علماء کرام ہیں، معمولی غلط غیر مسلم ہے، وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اسے کدھر رکھوں، وہ کدھر رکھوں۔ تو علماء کرام ہیں، وہ امانت دار ہیں اللہ کے دین کے سلسلے میں، ان سے آپ پوچھیں کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، میں یہ بچے کا نام رکھنا چاہتا ہوں، بچی کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک زمانے میں مدینے میں عبادل اربع 4 عبداللہ تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، تو کئی عبداللہ تھے۔ تو عبداللہ بڑا پیارا نام ہے، تو بچے کا اچھا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا، اس کا ختنہ کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ ساری تربیت کی ابتدا میں شروع ہوتی ہے۔ اور بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے اسلام کے احکام پر عمل ہو جاتا ہے جب وہ ہوش حواس سنبھالتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کی پابندی بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہاں ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن جب اب گھروں میں چلے جائیں گے تو نماز کی پابندی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علموا الصبی الصلاۃ یعنی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، واضربوا علیہا، جب وہ 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارے احکام بتائے گئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی رمضان کی بہار ہے، ماشاءاللہ رمضان میں تو ساری گلیاں ہماری منور ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے پھر وہی سونا سونا لگتا ہے۔ میں جتنے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے کہوں گا کہ آپ بھرپور کوشش کریں کہ ہمارا گھر ایک اسلامی گھر ہو جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو، اور اس کا سارا ذمہ دار ہوتا ہے گھر کا باپ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں کبھی کہا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ بچے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ انبیاء نے دعائیں کی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مجھے اولاد عطا فرما۔ مریم کی ماں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں تجھے مسجد کا خادم اس کو بنا دوں گی۔ لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دی، بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ میں نے بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اپنی بات انہوں نے کہی۔ تو یہ اولاد ہے، یہ نعمت ہے، لیکن یہی اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو یہ فتنہ ہے۔ تو میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہم اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اور اسی طرح دوسرے اس معاشرے میں جو اولاد ہم دیکھتے ہیں وہ مسلمانوں کی اولاد ہے، ان کی اخلاق، ان کی کردار کو اچھا بنانے کی ہم کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، اس میں میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک حدیث میں بنا دوں گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ بات فیصلہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بچوں کو دیا ہے کہ آپ قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔
جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رب کا کلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح میں سارے بچوں سے کہوں گا کہ بچپن ہی سے جو علم ہم سیکھتے ہیں اسے دوسروں کو جو سکھاتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ایک اور بھی ہوتا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ اللہ نے جو مجھے دین دیا ہے اس دین کو میں دوسروں تک پہنچاؤں، دین کی امانت کو دوسروں تک پہنچاؤں، اس نیت کو لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا خادم بھی بنائے گا، آپ کو ایک بہت بڑا داعی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہیں۔ دعائیں ہیں جو زندگی میں ترقی عطا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نونہالوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے خزانے سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب عمل بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ